بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 22۔ اس میں جو بحث چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز جو ملکیت میں آ سکتی ہے اس کے ساتھ ایسی چیز جو ملکیت میں نہیں آ سکتی، جیسا کہ بکری کے ساتھ اگر کوئی خنزیر کو بیچ دیتا ہے، تو انہوں نے کہا اس چیز میں کہ جو ملکیت میں آ سکتی ہے اس میں بیع صحیح ہوگی، اور وہ چیز جو ملکیت میں نہیں آ سکتی اس میں بیع باطل ہوگی۔ مشتری کو خیار حاصل ہوگا، البتہ چاہے تو پوری بیع کو فسخ کر دے، چاہے تو ما یملک یعنی ملکیت میں آنے والی چیز کی بیع کو باقی رکھے، اور ما لا یملک یعنی جو ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے جیسے خنزیر تھا، اس کی ثمن اس قیمت میں جو دونوں کی قیمت گزاری کرائی جائے اس میں سے پھر ایک کی علیحدہ اس کی تناسب کے اعتبار سے، یعنی جو ایک کی دوسرے کے ساتھ قیمت میں نسبت ہوگی وہی ثمن سے کیا ہے واپس لے گا۔ یہ اس صورت میں تھا کہ اگر مشتری جاہل ہو، لیکن اگر مشتری اس چیز کو جانتا ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر اصلاً بیع باطل ہے، یعنی اس چیز میں بھی باطل ہے جو ملکیت میں آ سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں مبیع جو ہے وہ ثمن اس کی مجہول ہو جائے گی۔ تو یہ تھا مشتری کی طرف سے، لیکن کہتے ہیں یہی صورت بیع کی طرف سے بھی جاری ہو سکتی ہے کہ اگر بیع جانتا تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ما لا یملک ہے، جو ملکیت میں نہیں آ سکتی اور اس کے ساتھ بیع فاسد ہے، تو اس صورت میں پھر بیع کی طرف سے بھی بیع باطل ہوگی۔ اب اگر مشتری نہیں جانتا تھا اس کی طرف سے بیع صحیح ہوگی، اور اگر بائع جانتا تھا تو اس کی طرف سے باطل ہوگی۔ کہتے ہیں کیا ایسا بعید نہیں ہے؟ کہتے ہیں ایسا بعید نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے عقد صحیح ہو اور دوسری طرف سے عقد باطل ہو۔ اور اس میں پڑھیں گے کہ کچھ ایسے ہیں جو مالک کے نائب بنتے ہیں اور انہیں قائم مقام میں سے حاکم ہے، اور حاکم کے حکم میں آتا ہے مقاص، یعنی وہ شخص جس نے دین لینا ہے اور اسے تقاص کرنا ہے۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں، وَيُمْكِنُ جَرْيَانُ الْإِشْكَالِ فِي الْبَيْعِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ۔ کہتے ہیں یہی اشکال جو پیچھے مشتری کے لیے وارد ہوا ہے کہ مشتری اگر جانتا ہو کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے، تو اس صورت میں ملکیت میں آنے والی چیز کی بیع بھی باطل ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ما لا یملک یعنی ملکیت میں آنے والی کی بیع کو باقی رکھیں، اور غیر مملوک چیز کی یعنی جو ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے اس کی ثمن یعنی وہ اس نسبت سے کیا ہے ثمن سے واپس لے، دونوں کی ثمن سے۔ تو یہی اشکال اگر بائع جانتا تھا، یعنی بائع کو اگر علم تھا کہ یہ دوسری چیز ایسی ہے جو ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے، تو اس کی طرف سے بھی یہ اشکال وارد ہو سکتا ہے کہ پھر بائع کی طرف سے بھی اگر یہ جانتا تھا تو عقد کیا ہوگا باطل ہوگا۔ بس اگر مشتری نہیں جانتا تھا اس کی طرف سے عقد صحیح ہوگا ایک چیز میں، اور اگر بائع نہیں جانتا تھا تو دونوں چیزوں میں ہی عقد کیا ہوگا باطل ہوگا۔ پھر کہتے ہیں آیا یہ بعید نہیں ہے کہ ایک طرف سے عقد باطل ہو اور دوسری طرف سے عقد صحیح ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں، ایسا بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے عقد باطل ہو اور دوسری طرف سے عقد کیا ہو صحیح ہو۔ اور اسی طرح فرما رہے ہیں جس طرح کے عقد صحیح ہے مالک سے، اسی طرح جو مالک کے قائم مقام ہیں وہ باپ ہے، دادا ہے، وصی یعنی جس کو باپ اور دادا نے بچے یا مجنون کا مثلا ولی قرار دیا ہے، اس کی طرف سے بھی یعنی کیا ہوگا عقد صحیح ہوگا۔ اسی طرح وکیل یعنی اگر اس کی وکالت مثلا جائز ہے تو مثلا
کسی شخص کا وکیل ہے یا بچے یا مجنون کا اس وصی نے کسی کو وکیل قرار دیا اس صورت میں کہ جب وکیل بنا سکتا تھا تو اس کی طرف سے عقد بھی صحیح ہوگا۔ اسی طرح حاکم شرع جب یہ چاروں نہیں ہوں گے تو وہ نائب بن سکتا ہے، اور حاکم شرع کا امین۔ اور آگے بات آئے گی کہ حکم الحاکم و بحکم الحاکم المقاص، کہ حاکم کے حکم میں ہے مقاص، وہ شخص کہ جس کا کسی کے ذمہ میں مال ہو وہ یا تو انکار کر رہا ہے یا اصلاً وہ دیتا نہیں ہے اقرار کرنے کے، تو اس شخص کو اختیار ہے کہ جا کر اس کے مال سے زبردستی بھی اپنا وہ دین یا وہ مال لے سکتا ہے۔ وَيُمْكِنُ جَرْيَانُ الْإِشْكَالِ فِي الْبَيْعِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ، کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ اشکال کا جاری ہونا بیع میں بھی مع علم بذالک، جب بیع کو اس چیز کا مثلا کیا تھا، علم تھا، جب بیع کا علم تھا کہ مثلا ایک طرف سے یعنی ایک چیز کی ملکیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے، یعنی یہ چیز ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے اور اس میں بیع باطل ہے، یعنی تو اس صورت میں یہ اشکال جو مشتری میں جاری ہوا تھا کہ مشتری کی طرف سے اگر وہ مشتری جانتا تھا تو اس صورت میں بیع کیا ہوگی، باطل ہوگی۔ تو یہی اشکال بیع میں بھی وارد ہوتا ہے کہ اگر بیع جانتا تھا تو بھی بیع کیا ہوگی، باطل ہوگی۔ ولا بعد فی بطلانہ من طرف احدہما دون الآخر، اگر کوئی کہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے عقد باطل ہو اور دوسری طرف سے باطل نہ ہو، تو کہتے ہیں بعید نہیں ہے عقد کے باطل ہونے میں ایک طرف سے مثلا اس کا باطل ہونا دون الآخر، نہ کہ دوسری طرف سے۔ تو کہتے ہیں یہ مشتری یعنی رجوع کرے گا اس غیر مملوک، یعنی وہ جو ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے، اس کی ثمن کی نسبت جو ہے اس مجموع ثمن سے، اس صورت میں یعنی تین صورتیں بنیں گی، یا تو اصلاً مشتری نے ابھی تک اس کی ثمن نہیں دی ہے، تو نہیں دیا ہے تو جو ملکیت میں آ سکتی ہے اس کی ثمن دے دے گا پھر اسی قیمت گزاری کے بعد اور نسبت سنجی کے بعد، یا مثلا دی ہے اور عین باقی ہے تو واپس لے گا، یا مثلا یہ صورت میں اگر یہ جاہل تھا تو پس ھذا اذا لم یکن المشتری قد دفع الثمن، یہ اس صورت میں ہے کہ جب مشتری نے ابھی تک ثمن اس کو نہیں دی تھی، او کانت عینہ باقیۃ، یا ثمن دی تھی لیکن عین ابھی باقی تھی، او کانا جاہلاً، یا مشتری سے کیا تھا، جاہل تھا، وَإِلَّا، لیکن اگر مشتری جاہل نہیں تھا یعنی جانتا تھا کہ اس چیز یہ ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے اور عقد کیا ہے مثلا فاسد ہے، وَإِلَّا جَاءَ فِيهِ، اس میں وہ آئے گا مع علمہ بالفساد، جب یہ فساد کا علم رکھتا تھا، ما تقدم فی الفضولی، وہ بات آئے گی جو پیچھے فضولی میں گزر چکی ہے، کیونکہ فضولی میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مشتری جانتا تھا اور وہ چیز اگر باقی تھی تو انہوں نے کہا تھا اس میں رجوع کر سکتا ہے، اور اگر تلف ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ بعض نے کہا تھا تو مطلقاً چاہے باقی ہو یا نہ ہو تب بھی رجوع نہیں کر سکتا تھا، تو یہی بات کہتے ہیں اس میں بھی آئے گی بنسبت الی الرجوع بالثمن، اس ثمن میں رجوع کی نسبت کے اعتبار سے، مثلا وہ جو وہاں پر بحث ہوئی تھی یہاں پر بھی وہی بحث آئے گی۔ وَكَمَا يَصِحُ الْعَقْدُ مِنَ الْمَالِكِ يَصِحُ مِنَ الْقَائِمِ مَقَامُهُ، کہتے ہیں جس طرح عقد صحیح ہے مالک سے اسی طرح عقد صحیح ہے مالک کے قائم مقام سے۔ وہم، اور وہ مالک کے قائم مقام کون ہو سکتے ہیں، القائم ای القائم، وہ قائم کون ہیں، جمع ہو بے اعتبار معنی الموصول، یعنی کہتے ہیں یہاں پر ہم کی ضمیر جو لے آئے ہیں یہ اس اعتبار سے، موصول کے اعتبار سے، چونکہ الف لام اس کے اوپر داخل ہوئی ہے تو اس موصول کے اعتبار سے یہاں پر کیا ہے، یہ جمع کا صیغہ لے آئے ہیں، یعنی جمع کی ضمیر لے آئے ہیں، ہم کہا ہے اور یہاں پر ہم سے مراد یعنی یہاں پر جمع موصول کے اعتبار سے ہے۔ وَيَجُوزُ تَوْحِيدُهُ نَظَرًا إِلَى لَفْظِهِ، یہاں پر واحد کی ضمیر لانا بھی جائز تھی اس کے لفظ قائم کی طرف کیا ہے دیکھتے ہوئے، اگر لفظ قائم کو دیکھو تو قائم مفرد ہے لیکن الف لام اس موصول کی وجہ سے مثلا یہ کیا ہے
جمع کی ضمیر اس کے لیے لائے ہیں۔ وہم اور وہ قائم مقام کون ہے؟ ستتن 6 ہیں۔ کون کون سے؟ الاب والجد لہو یعنی اس کا باپ اور مالک کا دادا، وعین علی یا اس سے اوپر چلے جائیں مثلا پردادا وغیرہ، والوسیو 6 نائب ہیں، ایک باپ، ایک دادا، ایک وسی، یعنی وہ جو باپ یا دادا میں سے کسی ایک کی طرف سے اس بچے یا مجنون پر مثلا کیا ہے وصی قرار دیا گیا ہے۔ بچہ ہو مجنون کون سا، چاہے وہ مجنون اصلی ہو یا وہ کہ جس شخص پر بلوغ سے پہلے جو ہے اس پر جنون طاری ہوا ہو۔ بس وہم ستتن اور وہ قائم مقام 6 ہیں، الاب والجد باپ اور دادا، لہو اس شخص کے، وعین علی جیسے اوپر، والوسی من احدہما علی الطفل والمجنون الاصلی اور وہ وصی جو ان 2 میں سے یعنی باپ یا دادا میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو بچے یا مجنون اصلی پر، ومن طرأ جنونہ قبل البلوغ یا وہ شخص کہ جس کو جنون طاری ہوا ہو اس کے بلوغ سے پہلے، والوکیل اور قائم مقام کون ہے؟ وکیل ہے۔ کس کی طرف سے وکیل؟ عن المالک خود مالک کی طرف سے وکیل ہے، او من لہو الولایت یا اس شخص کی طرف سے وکیل ہے کہ جو ولی تھا، یعنی اس بچے یا مجنون کا اگر کوئی ولی تھا ہے سو یجوز لہ التوکیل اور اس کے لیے وکالت یعنی قرار دینا بھی جائز تھی، یعنی اس کو وصیت کرنے والے نے کہا تھا کہ خود ان کی سرپرستی کرے یا مثلا کسی کو ان کے امور میں کیا ہے وکیل قرار دینا ان کے مال کے معاملات میں، تو اس صورت میں وکیل چاہے مالک کی طرف سے ہو یا اس شخص کی طرف سے ہو کہ جس کو ولایت حاصل ہے اور اس کے لیے بھی توکیل یعنی وکیل قرار دینا کیا تھا؟ جائز تھا، تو یہ وکیل کیا بنے گا؟ اس کا بھی عقد صحیح ہوگا۔ والحاکم الشرعی حیث تفقد الاربعہ اور حاکم شرعی قائم مقام ہوگا جب یہ 4 مفقود ہوں، یعنی باپ، دادا، وصی اور وکیل۔ اور اسی طرح وہ امینہ اور حاکم شرعی کا امین وہ کون ہے؟ وہ منصوبہ لذالک وہ جس کو نصب کیا گیا ہے اسی کام کے لیے، یعنی حاکم شرعی نے اس کو ان یعنی بچوں اور مجنون لوگوں کی مثلا کیا ہے ان کے معاملات کو نبھانے کے لیے کیا ہے نصب کیا ہے، او ما ہوا عام منہ یا نہ وہ اس سے بھی عام تھا، باقی امور بھی اس کے ذمہ تھے، تو ان میں سے مثلا جو امور اس کے ذمہ تھے ان میں سے یہ بچے اور مجنون کے مثلا معاملات کی سرپرستی بھی تھی۔ وَبِحُکْمِ الْحَاکِمِ الْمُقَاص اور کہتے ہیں حاکم کے حکم ہے مقاص۔ مقاص کس سے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ شخص کہ جس کا کسی غیر کے ذمہ میں مثلا مال ہو اور وہ انکار کرتا ہو، یا نہیں انکار نہیں کرتا، تسلیم کرتا ہے لیکن اس کو ادا نہیں کرتا ہے، ساتھ اس کے اس کو دینا کیا ہے واجب ہے، تو کہتے ہیں اس شخص کو اختیار ہے کہ مستقلاً یعنی خود جا کر اپنا مال قہراً اس شخص سے لے لے، اگر اسی جنس میں موجود ہے جو اس کی تھی تو اسی سے لے لے، اگر اس میں نہیں ہے تو کسی دوسری جنس سے لے لے لیکن اپنے مال کی قیمت کے اعتبار سے۔ اب جب دوسری جنس کو یا چیز کو اٹھائے گا تو اب اسے اختیار ہے کہ چاہے تو اپنے آپ کو بیچ دے یعنی خود اس سے یعنی خرید لے، یا چاہے تو مثلا کسی دوسرے کو بیچے، دوسرے کو بیچ سکتا ہے اور خود اپنے لیے بھی اس کو لے سکتا ہے۔ وَبِحُکْمِ الْحَاکِمِ الْمُقَاص اور حاکم کے حکم ہے مقاص، وہ کون ہے؟ وَهُوَ مَنْ يَكُونُ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مَالٌ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے اس کے غیر پر کوئی مال ہے، فَيَجْحَدُهُ اور وہ اس مال سے کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے، أَوْ لَا يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ یا اس کو ادا نہیں کرتا یعنی اس کی طرف دفع نہیں کرتا ہے، مع وجوب ہی ساتھ اس کے کہ اس کا دینا اس کے لیے واجب ہے، مثلا اس کا جو مورد تھا جو مدت تھی مثلا وہ پوری ہو چکی ہے، فَلَهُ الاستقلال تو اب اس مقاص یعنی وہ شخص کہ جس نے قرض لینا ہے اس کو اختیار ہے کہ یہ مستقلاً فَلَهُ الاستقلال بِأَخْذِهِ یعنی اس کو لینے میں یہ استقلال رکھتا ہے، من مال ہی کہ اس کے مال سے لے لے، قہراً زبردستی، من جنس حق ہی ان واجدہ اپنے حق کی جنس سے اگر وہ اس کے پاس موجود تھی اور یہ اسے پا لیتا ہے،
وَإِلَّا لیکن اگر وہ جنس موجود نہیں ہے تو فَمِن غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ تو دوسری جنس سے لے گا، البتہ اپنے مال کی قیمت کے اعتبار سے، مُخَيَّرًا بین بیعہ من غیرہ ومن نفسہ۔ اب اس کا مال جب لے لیا تو اسے اختیار ہے، چاہے تو کسی دوسرے شخص کو بیچ دے، ومن نفسہ اور چاہے تو خود اپنے آپ کو بھی بیچ لے۔ کہتے ہیں اب یہ جو اس نے تقاص کر رہے ہیں، آیا اس میں حاکم کی اذن کی بھی شرط ہے؟ اب دو صورتیں ہیں، یا تو حاکم سے اذن اس کے لیے ممکن ہے، کیسے؟ مثلا حاکم بھی موجود ہے اور اس کے پاس بینہ بھی موجود ہیں، شاہد بھی موجود ہیں کہ وہ شاہد جو حاکم کے نزدیک ہیں مقبول ہیں، تو کہتے ہیں وَلَا يُشْتَرَطُ اِذْنُ الْحَاكِمِ وَإِنْ أَمْكَنَ لِوُجُودِهِ وَوُجُودِ الْبَيِّنَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَهُ فِي الْأَشْهَرِ۔ کہتے ہیں شرط نہیں لگائی گئی ہے حاکم کے اذن کی، اگرچہ اس کے لیے ممکن ہو، کیونکہ حاکم بھی موجود ہے اور اس کے پاس بینہ بھی موجود ہیں، وَوُجُودِ الْبَيِّنَةِ الْمَقْبُولَةِ وہ بینہ موجود ہیں جو حاکم کے نزدیک قابل قبول ہیں، فی الاشہر اشہر قول کے مطابق یہ اذن ضروری نہیں ہے۔ وَلَوْ تَعَذَّرَ الْأَخْذُ إِلَّا بِزِيَادَةٍ جَازَ۔ کہتے ہیں اگر لینا متعذر ہو مگر یہ کہ یہ اس اپنے مال سے زیادہ لے تو تب یہ اس سے لے سکتا ہے، تو کہتے ہیں یہ زیادتی کے ساتھ لینا بھی جائز ہے۔ لَوْ تَعَذَّرَ الْأَخْذُ اگر لینا متعذر ہو، إِلَّا بِزِيَادَةٍ مگر یہ کہ اس کا زیادہ مال لے لے تو جازہ اس کے لیے جائز ہے۔ فَتَكُونُ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ پھر وہ جو زیادتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں کیا ہوگی؟ امانت ہوگی، فی قول نیک قول کے مطابق، إِلَىٰ أَن يَتَمَكَّنَ مِن رَدِّهَا یہاں تک کہ یہ قدرت حاصل کر لے اس مال کو واپس کرنے پر، بس جیسے ہی قدرت حاصل ہوگی فَيَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ تو پھر واجب ہو جائے گا فوری طور پر اس کو واپس کرنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الأطہار۔